اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، سامعین محترم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے اور ایمان کے بہترین درجے پر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ خوش آمدید استغفار آفیشیل چینل، آپ کا اپنا چینل جو ماشاءاللہ آپ لوگوں کی ڈھیروں محبتیں سمیٹ رہا ہے۔ آپ کی رائے، آپ کے لائکس یہ مجھے مزید موٹیویٹ کرتے ہیں اچھی آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بنانے کے لیے۔ دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے ہم سب کا ایک معاشی مسئلہ، ہم سب کا ایک کامن مسئلہ کہ ہم پیسوں کی تنگی کی وجہ سے بے حد پریشان رہتے ہیں۔ جو امیر ہیں وہ بھی اور جو غریب ہیں وہ بھی، ہمیں پیسوں میں برکت نہیں ہوتی۔ اکثر و بیشتر ہم سب یہ شکایت کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ جتنا کمایا جاتا ہے اتنا ہی خرچ ہو جاتا ہے، یعنی پیسوں میں کسی طریقے کی برکت نہیں ہو رہی۔ پیسے کو کس طریقے سے بڑھایا جائے، یعنی ہمارے رزق اور ہماری روزی میں کس طریقے سے برکت ہو۔ ایک بہت پیارا سا نایاب عمل بزرگوں کا بتایا ہوا، ایک بہت پیاری سی سعودی نوجوان کی کہانی کہ کس طریقے سے ان کی زندگی کی کایا پلٹ ہوئی یہ عمل کرنے کے بعد۔ دوستو، آئیے آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک سعودی نوجوان کا ہے۔ وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کی تنخواہ صرف 4,000 ریال تھی۔ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کے اخراجات اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ان کی تنخواہ ختم ہو جاتی تھی اور انہیں قرض لینا پڑتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قرضوں کی دلدل میں ڈوبتے ہی چلے جا رہے تھے اور ان کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ اب ان کی زندگی اسی حال میں ہمیشہ گزرے گی۔ اگرچہ ان کی جو وائف تھی وہ ان کو بے حد سپورٹ کیا کرتی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے قرض کتنا بڑا مرض ہوتا ہے۔ قرض کے تلے جو انسان دبا ہوا ہوتا ہے اس کو تو سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے۔ اسی طرح ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوئے ہوتے ہیں، سب آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستوں کو یہ بھی باتوں باتوں میں اپنی کہانی سناتے ہیں۔ ان کے ایک جو دوست ہوتے ہیں جو کہ کافی صاحب رائے، کافی اچھے آدمی ہوتے ہیں، بہت اچھے مشورے بھی دیا کرتے ہیں، انہوں نے ان سے کہا میں آپ کو ایک بزرگ کو بتایا ہوا خاص عمل بتاتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے؟ اس نے کہا جی ہاں بالکل۔ انہوں نے کہا میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقے کے لیے مختص کر دیں۔ اس پر اس سعودی نوجوان نے ان صاحب کو یعنی اپنے دوست کو بہت حیرت سے دیکھا اور کہا مجھے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے پیسے کم پڑ رہے ہیں اور قرضہ لینا پڑتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں صدقہ نکالا کروں۔ بہرحال بات جو ہوتی ہے وہ وہیں ختم ہو جاتی ہے اور وہ بھائی بھی اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ پھر وہ آ کے اپنی بیوی کو بتاتے ہیں کہ ان کے دوست نے یہ مشورہ دیا تھا، تو بیوی کہنے لگتی ہے تجربہ کرنے میں کیا حل ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر اس کے دروازے کھول دے۔ بیوی کی یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ ان کی جو اپنی سیلری تھی وہ 4,000 ریال تھی، اس میں سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ 30,000 ریال صدقہ کرنے کے لیے مختص کر دیتے ہیں اور مہینے کے آخر میں اس کا ادا کرنا شروع کریں گے۔ سبحان اللہ، وہ قسم کھا کر کہتے ہیں میری تو حالت ہی بدل گئی۔ کہاں میں ہر وقت مالی ٹینشنوں اور سوچوں میں رہتا تھا اور کہاں اب میری زندگی گویا پھول ہی ہو گئی ہو۔ ہلکی پھلکی آسان قرضوں کے باوجود میں خود کو آزاد محسوس کرتا تھا اور ایک ایسا ذہنی سکون تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ چند ماہ اور گزرے، میں نے اپنی زندگی کو سیٹ کرنا شروع کر دیا، اپنی تنخواہ کو حصوں میں تقسیم کیا اور یوں ایسی برکت ہوئی جیسے پہلے کبھی بھی نہ ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں میں نے سب چیزوں کا حساب لگا لیا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں کتنی مدت میں انشاءاللہ قرضوں کے بوجھ سے نجات پا لوں گا۔ پھر اللہ جل شانہ نے ایک اور راستہ کھولا اور میں نے اپنے ایک عزیز کے ساتھ اس کی پراپرٹی میں ڈیلنگ کے کام میں حصہ لینا شروع کیا۔ میں اسے گاہک لا کر دیتا اور وہ مجھے مناسب پروفٹ ملتا وہاں سے۔ الحمدللہ جب بھی کسی گاہک کے پاس جاتا وہ مجھے کسی دوسرے گاہک پر رہنمائی ضرور فراہم کرتا۔ لیکن یہاں بھی میں نے وہی عمل جاری رکھا، یعنی جو بھی مجھے پروفٹ ملتا میں اس میں سے اللہ کے لیے صدقہ ضرور نکالتا۔ اللہ کی قسم، صدقہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا،
سوائے اس کے کہ جس نے آزمایا ہو۔ صدقہ کرو اور صبر سے چلو، اللہ کے فضل سے خیر اور برکتیں اپنی آنکھوں سے برستا ہوا دیکھو گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا دوستوں آپ نے صدقے کی اہمیت اور اللہ کی راہ میں نکالنے کی اہمیت۔ دوستوں سب سے پہلے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے خود بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، سب کو، دوسرے مسلمانوں کو اس کے بارے میں بتانا ہے۔ آپ جتنا بھی ہو سکے اس کو شیئر کریں۔ جب آپ کسی مسلمان کی تنخواہ میں سے صدقے کے لیے رقم کا مختص کرنے کا کہیں گے اور وہ اس پہ عمل بھی کرے گا تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا صدقہ کرنے والوں کو ملے گا، اور صدقہ دینے والوں کے اجر میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی کمی نہ ہوگی۔ پیارے دوستوں ذرا سوچئے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور سب آپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی صدقہ کر رہا ہوگا، اور ایسے ہی آپ نے اس ویڈیو کو بھی اپنے دوستوں تک آگے شیئر کرنا ہے۔ جو اس پر عمل کرے گا، پتہ نہیں کون کون مسلمان عمل کریں گے، اور ہم سب کا حصہ اس نیکی میں شامل ہوتا جائے گا۔ دوستوں امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔